بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکے کا ایک شخص عمرو بن حضرمی جو مارا گیا تھا وہ قریش کے ایک بڑے سردار کا ساتھی تھا، اور جو آدمی پکڑ لیے گئے تھے وہ بھی قریش کے ایک دوسرے سردار کے پوتے تھے۔ اس واقعے نے مکے والوں میں بدلہ لینے کے ایک نیا جوش پیدا کر دیا۔ اب چونکہ بدلہ لینے کے لیے ایک بڑی لڑائی کی ضرورت تھی اور لڑائی کے لیے سرمایہ کی ضرورت تھی، چنانچہ مکے والوں نے اپنا سارا سرمایہ لگا کر ایک تجارتی قافلہ شام بھیجا۔ اس واقعے کے 2-2.5 مہینوں کے بعد رمضان 2 ہجری میں یہ قافلہ لوٹ کر آ رہا تھا کہ مکے والوں کو خبر ملی کہ مسلمان اس قافلے پر چھاپا مارنا چاہتے ہیں۔ یہ خبر پاتے ہی قریش کے بڑے بڑے سردار 1000 سپاہیوں کو لے کر مکے سے نکل گئے۔ ادھر حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی اس کی خبر ملی، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی کچھ مسلمانوں کے ساتھ مدینے سے نکل پڑے۔ قافلہ تو بچ کر مکہ پہنچ چکا تھا، مگر مکے والوں نے کہا کہ ہم بدر پہنچ کر خوشیاں منائیں گے اور ناچ گانے اور شباب و کباب کے جلسے کریں گے۔ بدر ایک گاؤں کا نام تھا جہاں سال کے سال یوں بھی میلہ لگا کرتا تھا۔ مدینے سے نکل کر 1 میل کے فاصلے پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا، بچوں کو واپس کر دیا۔ مدینے میں منافقین اور یہودیوں کا ڈر جو تھا، اس لیے ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینے کا حاکم بنا کر مدینہ لوٹا دیا، اور 2 آدمیوں کو آگے بھیجا کہ قریش کا پتہ لگائیں۔ جب بدر کے قریب پہنچے تو خبر پہنچانے والوں میں سے ایک نے خبر دی کہ قریش وادی کے دوسرے سرے پر پہنچ گئے ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہیں پر رک گئے۔ رات بھر دونوں لشکر آمنے سامنے پڑاؤ ڈالے رہے۔ مسلمانوں نے بھی وہیں پر آرام کیا، مگر خدا کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات بھر کھڑے ہو کر نماز اور دعاؤں میں لگے رہے۔ صبح ہونے کو آئی تو مسلمانوں کو نماز کے لیے آواز دی۔ نماز کے بعد جہاد کے موضوع پر وعظ فرمایا۔ یہ مسلمانوں کا پہلا لشکر تھا اور کافروں سے ان کی یہ پہلی لڑائی بھی تھی۔ ایک نیک دل قریشی نے چاہا کہ یہ لڑائی ٹل جائے اور عمرو بن حضرمی کے خون کی دیت اس کے وارثوں کو دے دی جائے۔ عتبہ جو قریش کا سردار تھا اور عمرو بن حضرمی کا حلیف بھی تھا، اس معاہدے کے لیے تیار تھا، مگر ابو جہل نے اس تجویز کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ صبح ہوئی تو دونوں فوجیں میدان میں آ کھڑی ہوئیں۔ ایک طرف 1000 کا ہتھیاروں سے لیس لشکر موجود تھا جو اپنے کبر و غرور میں غرق تھا، اور دوسری طرف 313 مسلمان تھے جن کے پاس پورے ہتھیار بھی نہیں تھے، لیکن حق کا زور ان کے بازوؤں میں موجود تھا اور دین کا جوش ان کے سینوں میں امڑ رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لڑائی کے میدان سے تھوڑا سا دور ہٹ کر ایک چھپر کے سائے میں اللہ کے حضور سر جھکائے فتح کی دعا مانگ رہے تھے اور عرض کر رہے تھے کہ یا خدا، اگر آج یہ تیرے مٹھی بھر پوجنے والے مٹ گئے تو پھر زمین پر تیری پرستش نہ ہو سکے گی۔ لڑائی اس طرح شروع ہوئی کہ پہلے عمرو بن حضرمی کا بھائی عامر، جس کو اپنے بھائی کے خون کا دعویٰ تھا، آگے بڑھا۔ ایک مسلمان غلام اس کے مقابلے کو نکلا اور مارا گیا۔ اس کے بعد عتبہ جو قریش کے لشکر کا سردار تھا بڑی شان سے نکلا، اس کے ساتھ ولید و شیبہ بھی آگے بڑھے۔ ادھر مسلمانوں کی طرف سے بھی مدینے کے 3 انصاری مقابلے کو نکلے۔ عتبہ نے ان کا نام و نسب پوچھا، اور جب معلوم ہوا کہ یہ مدینے والے ہیں تو پکارا، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ لوگ ہمارے جوڑ کے نہیں ہیں، دوسرے کوئی جو ہمارے جوڑ کے ہیں ان کو بھیجو۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمانے سے یہ انصار تو ہٹ گئے۔ اب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ
ان کفار کے مقابلے میں میدان میں آئے۔ عتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مقابلہ کرنے میں اور ولید حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مقابلہ کرنے میں مارے گئے، لیکن شیبہ نے عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو زخمی کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور شیبہ کا بھی کام تمام کر دیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے سعید بن العاص کا مقابلہ کیا اور ایسی تان کر برچھی ماری کہ وہ وہیں کا وہیں فوت ہو گیا۔ اب عام حملہ شروع ہو گیا۔ مدینے میں ابو جہل کی شرارت اور مسلمانوں سے دشمنی کا بہت چرچا تھا۔ انصار کے 2 نوجوان اس کی طاق میں نکلے اور لوگوں سے پتہ پوچھ کر باز کی طرح اس پر ایسے جھپٹے کہ آنن فانن اس کا کام تمام کر دیا۔ عتبہ اور ابو جہل کا مارا جانا تھا کہ قریش ہار کر بھاگنے لگے اور مسلمانوں نے ان کو پکڑنا شروع کیا۔ قریش کے 70 آدمی جو مکے کے بڑے بڑے رئیس تھے مارے گئے اور تقریباً اتنے ہی آدمی گرفتار ہوئے، اور مسلمانوں میں سے صرف 14 بہادروں نے شہادت پائی۔ خدا کی عجیب قدرت ہے کہ 313 آدمیوں نے جو ہتھیاروں سے بھی پوری طرح لیس نہ تھے 1000 کی فوج کو ہرا دیا۔ یہ سچ اور جھوٹ اور اندھیرے اور اجالے کی لڑائی تھی۔ سچ کی جیت ہوئی اور جھوٹ کی ہار، اندھیرا چھٹ گیا اور اجالا چھا گیا۔ اس طرح کی مزید اسلامی معلوماتی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل اسلامیات قطر کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔